ابتدائے عمر سے انتہائے عمر تک اچھائی پر اچھائی کرتے رہنا، نیکی پر نیکی کرتے رہنا، یہ فرشتوں کا کام ہے۔ اور ابتدائے سے انتہائے عمر تک بدمعاشی کرتے رہنا، برے کام کرتے رہنا، برائی کی طرف لگے رہنا، یہ شیطان کا کام ہے۔ اور اچھائی اور برائی دونوں کا مرکب انسان ہے۔ سراپا خیر فرشتے ہیں، سراپا شر شیطان ہیں، خیر اور شر کا مجموعہ حضرت انسان ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کا جو دل ہے یہ ایک طرح نہیں رہتا، عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ کبھی نیکی کی طرف زیادہ آگے ہوتا ہے، کبھی برائی کی طرف آگے ہو جاتا ہے۔ ایک طرف اس کا دل نہیں رہتا، اس لیے اسے عربی میں قلب کہا گیا۔ قلب کا معنی ہے الٹنا پلٹنا، ایک جگہ نہیں رہنا۔ آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو کبھی آسمان بالکل صاف ہوتا ہے، اور کبھی آسمان کی طرف دیکھیں تو اس پر گھٹائیں ہوتی ہیں، بدلیاں چھائی ہوتی ہیں۔ بس اسی طرح سمجھیں کہ انسان کا دل ایسا ہی ہوتا کہ کبھی اس کے اوپر بدلیاں چھائی ہوتی، گھٹائیں چھائی ہوتی، جس کی وجہ سے گناہوں کی طرف ذہن جاتا۔ اور اگر اس کی طرف نورانیت ہوتی، اگر اس کا دل صاف ہو جائے، منور ہو جاتا ہے، تو اس کا دل، یاد رکھو، نماز، تلاوت، ذکر، اذکار کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے۔ تو انسان کے دل پر اگر ظلمات ہو، انسان کے روح کے اوپر ظلمات ہو، تو یاد رکھنا گناہوں کی طرف اس کا ذہن آگے کی طرف بڑھتا ہے، گناہوں میں اس کا دل زیادہ لگتا ہے۔ جب یہی دل صاف ہو جاتے ہیں، اسی دل کی گندگی جب ختم ہو جاتی ہے، تو میں تعجب خیز بات بتلاؤں کہ انسان سراپا شریعت کے اوپر چلنے والا بن جاتا ہے، اور شریعت پر نہیں، اس کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی گناہ اس سے سرزد ہونے لگے تو وہ کپکپانے لگتا ہے اللہ کے خوف اور خشیت سے۔ خوف اور خشیت سے مثال سے سمجھے، ایک مال ہے، مال کے اندر کیمرے لگے ہیں، کوئی انسان چاہے کہ اس میں سے کچھ سامان اٹھائیں تو وہ سامان نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ کیمرے لگے ہیں، کیمرے میں شخص دیکھ رہا ہوگا۔ تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے، کبھی بھی وہ مجھے پکڑ سکتا ہے اور سب کے سامنے بے عزت کر سکتا ہے، ذلیل کر سکتا ہے۔ عورت اگر شوہر کے ساتھ چلتی ہے تو اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ چل رہا، مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اگر کسی کی طرف غلط نگاہ اٹھائی تو میرا شوہر مجھے دیکھ لے گا۔ مرید اگر اپنے شیخ کے ساتھ چل رہا ہو تو شیخ کے ڈر کی وجہ سے کہ شیخ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر کوئی چور چوری کرنے کا ارادہ کرتا ہو تو مالک کے ڈر کی وجہ سے چوری نہیں کرتا، اس لیے کہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے چوری کی تو مالک مجھے پکڑ نہ لے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کو اپنے قریب جو رہنے والے ہیں اس کے دیکھنے کا زیادہ ڈر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کو ایسی بنا لے کہ وہ ہر وقت یہ سوچے کہ میرے قریب اللہ ہے، اللہ کو اپنی زندگی میں اس طرح بٹھا لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، اللہ مجھے دیکھ رہا۔ کوئی بھی گناہ کرے گا، گناہ کرنے سے پہلے اسے اللہ کا خیال آ جائے گا، اور اللہ کی ڈر کی وجہ سے وہ گناہ سے بچ جائے گا۔